اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المبین وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ انشاءاللہ آج ہم نماز کا جو طریقہ ہے، جو پروسیجر ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو نماز نبوی ہے۔ کوئی کسی فرقے کی نماز نہیں، کسی جماعت کی، کسی استاد کی، کسی مولانا کی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو نماز ہے، اس کا جو صحیح پروسیجر ہے، ہم احادیث کی روشنی میں اس کو ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نماز کی حفاظت کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کریں اور اس کو صحیح ادا کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کریں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ دو حدیثیں ہیں جو بڑی لانگ حدیث ہے، لمبی حدیثیں ہیں، ان میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا جو طریقہ ہے وہ سب ان دو حدیثوں میں آیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ 11 صحابہ کی گواہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، 11 صحابہ نے اس کو پروف دیا ہے۔ تو اس سے اسٹرانگ، اس سے مضبوط حدیث کوئی اور نہیں ہو سکتی جس میں 11 صحابہ کرام کی گواہی ہمیں مل رہی ہے۔ محمد بن عامر بن عطا تابعی سے مروی ہے، امیس سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے کے آئے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرنے کے بعد 25 سے 30 ایئرس کے بعد جب ایک دفعہ یہ 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں آپ سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، یعنی آپ 10 لوگوں سے بھی زیادہ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ تو آخری زمانے میں مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ کے بعد آپ مسلمان ہوئے، مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہی پتہ ہے آپ لوگوں سے زیادہ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں صلاح پڑھ کے دکھائیں، نماز پڑھ کے دکھائیں، اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو ہم تصدیق کر دیں گے، یعنی کہہ دیں گے کہ ہاں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اگر آپ نے کچھ غلطی کی ہے بیچ میں تو ہم آپ کی اصلاح کر دیں گے۔ امیس سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری نماز پڑھ کر دکھائی، یا جو انہوں نے پڑھ کے دکھائی ہے وہ ہم پڑھنے لگے تکبیر تحریمہ سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، اور یہ تکبیر 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اللہ اکبر کہہ کے بھی ہاتھ اٹھا سکتے، یا اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں اللہ اکبر اور تکبیر دونوں ساتھ میں کر سکتے، یا ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ سکتے۔ تینوں طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے تکبیر تحریمہ۔ پھر آپ قرات کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ضمّی سورہ جو بھی ہے آپ تلاوت کرتے تھے، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں تک برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے۔ تو رکوع میں جانے کے پہلے آپ ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، ویسے جیسے پہلے آپ نے اٹھایا، رفع دین کہتے ہیں اس کو، رفع دین، رفع یعنی اٹھانا، دین یعنی ہاتھ۔ پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے، گویا کہ ان کو پکڑا ہوا ہے، یعنی جب آپ رکوع میں جاتے، رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور کر دیتے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا، اور جو آپ کا ہاتھ ہے
وہ ہاتھ اسٹریٹ ہوتا، اسٹریٹ ہینڈس رکھتے، گھٹنوں کو پکڑنے کے بعد اسٹریٹ ہینڈ رکھتے، پھر وہ پہلوؤں پہ مطلب آپ کے پیٹ کے حصے میں، ران کے حصے پہ ہاتھ لگتا نہیں، اور کمر بالکل سیدھی کر لیتے، نہ تو سر مبارک کو جھکاتے نہ بلند کرتے، سر ایک دم نیچے لٹکاتے نہیں یا پھر سر اٹھاتے نہیں، بلکہ سر بھی پیٹھ کے برابر رکھتے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ رکوع سے جب آپ اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ زبان سے جاری ہوتا اور ہاتھ کیا ایکشن میں ہوتے؟ رفع دین کے لیے ہاتھ اڑتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی رکوع کرنے کے بعد بھی اسٹریٹ کھڑے ہوتے کچھ دیر، پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اس وقت ہاتھ اٹھاتے، لیکن جب سجدے میں جاتے ہوئے جب تکبیر کرتے تو تب ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے۔ جب سجدہ کرتے تو آپ کے ہاتھ آپ کے پہلو مطلب نہ پیٹ کو لگتا نہ ران کو آپ کا ہاتھ رکھتا ہے۔ ہتھیلیوں کو کاندھوں کے برابر رکھتے، یعنی سجدے کا پروسیسر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سجدے میں آپ کے ہاتھ آپ کے کاندھوں تک ہونا، رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہیں لگاتے اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دیتے، پھر سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ یہ پہلا سجدہ جب کرتے، سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا جلسے میں، اس کا پروسیجر بتایا جا رہا ہے۔ تو جب آپ جلسے میں بیٹھتے، لیفٹ پیر ہے اس کو بچھا کر اس پہ بیٹھتے، لیفٹ پیر پہ بیٹھتے اور اس قدر اطمینان سے بیٹھ جاتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، اور رائٹ پیر جو ہے وہ اس کو کھڑا کرتے، جیسے سجدے میں کیا نا انگلیوں کو ٹیڑھا کر کے، جیسے اسٹینڈنگ پوزیشن پہ تھا ویسا رائٹ پیر اسٹینڈنگ پوزیشن پہ ہوتا اور لیفٹ پیر بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے، پیر پہ بیٹھتے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کرتے اور تکبیر کہہ کر اٹھتے، پھر اب بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے، اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، جیسے پہلا سجدہ کیا ویسے دوسرا بھی سجدہ کرتے، اور یہاں جب دوسرا سجدے سے آپ اٹھے تو اسٹریٹ بیٹھ جاتے، اتنا اطمینان سے آرام سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سیدھا سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے استراحت کرتے تھے، اتنا آرام سے بیٹھتے، اسٹریٹ بیٹھتے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کرتے۔ بخاری میں ہے سجدے سے آپ اٹھ رہے، دوسرے سجدے سے آپ اٹھ رہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتے، زمین پہ ہاتھ رکھتے اور ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتے، ہتھیلیوں کو ایسے بچھا کر بھی اٹھتے یا ہتھیلی کو موڑ کر، یہ سب وہ پکچرز میں ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے، حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا تو آپ کو سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبرک فرماتے۔ اسی طرح ساری نماز مکمل ہوتی، لیکن دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب آپ اٹھتے تو پھر وہاں پر تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے تھے تو وہاں پر بھی تکبیر کہنا ہے، لیکن پہلی رکعت کے سجدوں کے بعد جب اٹھتے تو وہاں پہ تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا، پہلی رکعت میں اٹھانا، تیسری رکعت میں اٹھانا، سمپل وے، دوسری میں اور چوتھی میں ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح ساری نماز مکمل کرتے اور جب سلام پھیرنے کی باری آتی، یعنی سلام پھیرنے کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ تبرک فرماتے۔ بیٹھنے کا پروسیجر کو تبرک کہتے ہیں، جب تشہد میں انسان بیٹھتا ہے تو اس بیٹھنے کو تبرک کہتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھنا الگ ہے اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا پروسیجر الگ ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد کیسے بیٹھتے؟ پیر پہ بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیفٹ پیر بچھا کے، پیر کا جو تلوا ہے اس پہ بیٹھتے تھے،
لیکن آخری تشہد میں تبرک کرتے تھے. تبرک یعنی رائٹ پیر آپ کھڑا کر لیتے, لیفٹ پیر کو رائٹ پیر کے نیچے سے لے کے آتے. آخری تشہد میں پیر پہ نہیں بیٹھتے. جو سیکنڈ رکعت کا جو بیٹھنا ہے جلسہ ہے وہاں پر پیر پہ بیٹھتے ہیں. چوتھی رکعت میں پیر پہ نہیں بیٹھتے بلکہ یعنی بایاں پاؤں کو دائیں پاؤں کے پنڈلی سے گزار کر بائیں کولہے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرتے. دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنوں پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کو اشارہ فرماتے. پھر تشہد پڑھتے اور جو بھی دعائیں ہیں وہ پڑھتے. پھر آپ سلام پھیرتے. یہ جو حدیث ہے یہ 10 صحابہ اور جو صحابی روایت کر رہے ان سے ملا کے 11 صحاباؤں کی شہادت حدیث میں ہمیں ملتی ہے. ایک اور حدیث, یہ دوسری حدیث کس کس کتابوں میں مروی ہے؟ مسلم میں آتی ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں بھی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی. یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے یہ تھے. انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز آپ کیسے پڑھتے وہ دیکھنے کے لیے یمن سے 2 بار سفر کر کے مدینہ آئے. ایک گرما کے سیزن میں, ایک سردیوں کے سیزن میں. تو دیکھیں صحابہ کرام کو کتنا شوق ہوتا تھا. یہ یمن سے خاص کر نماز سیکھنے کے لیے 2 موسم میں سفر کر کے آئے. 9 ہجری کے سرما میں اور 8 ہجری کے گرما میں آپ آئے تھے اور دیکھے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا. ان سے مروی یہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے گئے. پہلی حدیث اور اس حدیث میں جو تکبیر کا پروسیجر تھوڑا فرق بتائے. مطلب اگر آپ نے پیرلل اٹھا لیا, اپنے ہاتھ ایک دم پیرللی اٹھا لیے تو انگلیاں کانوں تک پہنچتی ہے اور آپ کی ہتھیلی کاندھوں تک. انگلیاں کانوں کی لو کے پیرلل ہوتی ہے اور آپ کے کندھوں کے پیرلل میں آپ کی ہتھیلی ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیتے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا. پھر ابو داؤد نسائی میں ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کے کف اور سائد کے برابر رکھتے. ہاتھ کیسے باندھتے؟ ایسے ہتھیلی پہ ہتھیلی نہیں رکھنا ہے. ایک ہاتھ کا پیٹھ ہے اس پہ دوسری ہاتھ کے ہتھیلی رکھنا ایسا نہیں ہے, بلکہ ورسٹ جو گھڑی لگاتے ہیں نا, گھڑی کا جو کف کہتے, ہاتھ جو چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کہاں پہ کاٹتے ہیں؟ ہتھیلی کاٹتے, پورا ہاتھ نہیں کاٹتے. تو وہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسری ہاتھ کے ہتھیلی کی جو ہڈی ہے وہ دونوں ملنا سائد کہتے ہیں. سائد یعنی جہاں پہ لیڈیز چوڑیاں پہنتی ہے نا تو وہاں پہ دوسرا ہاتھ ٹچ ہونا, رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی اس ایریا میں پکڑنا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا گیا. پھر آپ نے رکوع کیا تو اپنے بازوؤں کو اس طرح اٹھایا جیسا کہ شروع میں اٹھایا. پہلے تکبیر تحریمہ میں آپ نے جیسے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی پھر آپ نے رکوع میں جانے کے پہلے ہاتھوں کو اٹھایا, بازوؤں کو اٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھایا, پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, پھر سجدہ کیا, دونوں ہتھیلیوں کو کوہنوں کے برابر رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا. پھر آپ اسی طرح سجدے میں چلے جاتے. سجدے میں جب بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور دائیں کونی کو دائیں ران کے ساتھ ملا لیتے. تو یہ آخری تشہد میں جب بیٹھتے وہاں پہ سیدھا یہ چلے گئے. تو جب آپ بیٹھتے نا تو ایک بات یہاں پہ ذکر کی گئی ہے, آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو پیر کیسا ہوتا؟ لیفٹ پیر رائٹ پیر کے جو سٹینڈنگ پوزیشن پہ رائٹ پیر ہے اس کے نیچے سے جاتا. جب نیچے سے جاتا تو آپ کی کونی کیا ہوتی؟ رائٹ کونی, رائٹ ہینڈ کی جو کونی ہوتی
وہ آپ کے یہاں پہ جہاں پہ ران ہے یعنی پیٹ اور ران کا جو کرونگ پوائنٹ ہے وہاں پہ وہ کونی لگی ہوئی رہتی. تو اس طریقے سے آپ بیٹھتے، مطلب آخری تشہد میں تھوڑا لمبا ہوتا ہے آخری تشہد، تو سکون سے بیٹھتے. اگر پیر پہ بیٹھتے دوسری رکعت میں جیسے آپ نے بیٹھا تو مشکل ہوتی، اس لیے آرام سے پیر ادھر پھیلا کے کونی کو ٹیکا لے کے آپ بیٹھتے. پھر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناتے. دونوں حدیثوں میں یہ بات آ رہی ہے جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا رائٹ ہینڈ کا پوزیشن کیسے ہونا، بڑی انگلی اور آپ کا انگوٹھا دونوں سے ایک سرکل بناؤ، باقی کا چوتھی انگلی اور پانچویں انگلی اس کو بند کرو اور جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اٹھا کے رکھ. تو اسی طرح تشہد شروع ہونے سے لے کر سلام تک آپ کا رائٹ ہینڈ تشہد میں ایسے ہی رہتا. ہم کیا کرتے صرف اتحیات پڑھنے کے بعد جب اشہد اللہ پہ انگلی اٹھاتے نا، وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ دو حدیثوں میں بھی یہی بتایا گیا، تشہد شروع ہونے سے لے کر سلام تک آپ کی انگلی ایسی ہوتی اور رائٹ ہینڈ گول حلقہ بنا کر یعنی ایک سرکل بنا کر بیچ کی فنگر اور انگوٹھا سرکل بنا کر رہتی اور آپ کی شہادت کی انگلی اوپر کو اٹھی ہوئی رہتی. شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتے اور جب دعا ہوتی تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد دعاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ انگلی کو ہلکے سے حرکت دیتے ہیں. اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، شیطان پر کوڑے سے بھی زیادہ لگتا ہے جب ہم انگلی کو ہلکے سے حرکت دیتے ہیں. ایسا زور 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 سے ہلانا نہیں ہے، ہلکا ہلانا ہے. ہلکا ہلائیں گے تو وہی شیطان کو کوڑے سے بھی زیادہ سخت اس کو لگتا ہے. پھر یہی صحابی یمن سے جو آئے تھے، وہ شہزادے تھے، یمن کے شہزادوں میں سے ایک تھے. 9 میں گرما میں آئے تھے، 10 میں سردیوں میں آتے. 10 ہجری میں سردیوں کے موسم میں آپ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھ رہے تھے جیسے آپ نے 9 ہجری میں دیکھا تھا. وہ سردیوں کا موسم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ اپنی چادروں کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے رفع دین کے لیے. یہ تھی 2 حدیثیں. اب ہم دیکھیں گے ایک ایک رکن نماز کا اور اس کے ساتھ جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، جو دعائیں احادیث سے ثابت ہے. پہلا، نماز کو شروع کرنے سے پہلے تو بعض باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے طہارت، پاک صاف ہونا، جنوبی نہیں ہونا، حائضہ نہیں ہونا اور واش روم وغیرہ کر کے نہیں ہونا، وضو وغیرہ کا خیال رکھنا، پاک صاف ہونا. پاک صاف کن کن چیزوں کا؟ جسم کی پاکی صفائی، کپڑوں کی پاکی اور صفائی، جگہ کی پاکی اور صفائی، تینوں کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت، نماز کے لیے نیت بہت ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے ادا کرنے کو نیت نہیں کہتے، زبان سے ادا کرنے کو قول کہتے ہیں. نماز سے پہلے قول کا حکم نہیں دیا، بول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ظہر پڑھ رہی، عصر پڑھ رہی، فرض پڑھ رہی، سنت پڑھ رہی، نفل پڑھ رہی، قبلے کی طرف ہے میرا منہ، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں ساری باتیں آ گئی تو وہ آپ کی نیت ہو گئی. بعض اسکالرس نے یہ بھی بتایا، جو زبان سے کہتا ہے، اسکالرس کی بات ہے یہ، جو زبان سے کہتا ہے نا یہ باتیں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، میں ظہر پڑھ رہی ہوں، میں فرض پڑھ رہی ہوں، یہ سب جو کہتے 4 رکعت پڑھ رہی ہوں، یہ بدعت ہے، نئی چیز ایجاد کر دی لوگوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کوئی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے جو میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، میڈ ان اسلام نہیں ہے، میڈ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ الفاظ نہیں ہیں. 4 رکعت نماز پڑھتی میں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے ایسا بولتے. ہاں، تو یہ جو الفاظ ہے یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہم نے 2 بڑی اتھینٹک حدیثیں ہم نے پڑھی ابھی پیچھے، ان دونوں میں بھی کہیں پہ بھی کوئی صحابی نے یہ نہیں ذکر کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانماز بچھا کر یہ کہتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے، میں 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نہیں بولا۔ دل میں بات آ گئی کہ بھئی میں ظہر کی نماز ہے، فرض ہے، یہ کافی ہے، اس کو دل کا ارادہ کہتے ہیں۔ قبلہ رخ ہونا تو اٹس انڈرسٹوڈ، بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ منہ میرا قبلے کی طرف ہے، آپ کو قبلے کی طرف ہی کر کے پڑھنا ہے۔ پھر ایک ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے، کیونکہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے۔ ایک اور پوائنٹ جو اس کے آداب میں سے ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، کہ ڈر جانا چاہیے اس کو جو آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے کہ اس کی نظریں اچک نہ لی جائے۔ اب رکھنا کدھر؟ سجدے کی طرف۔ ابو داؤد مسند احمد میں ہے، مردوں کے لیے ہے جس کے کپڑے ٹکنوں سے نیچے لٹک رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ویسے مردوں کے لیے ساری زندگی ٹکنے ننگے ہی رکھنا ہے، نماز میں تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جس کے ٹکنوں پہ کپڑا ہے جینٹس کے لیے، تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک آداب اس میں کیا ہے کہ ڈسٹربنس نہ ہو، پہلے اہتمام کر لیں، موبائل وغیرہ ہے تو اس کو سائلنٹ میں کر دے، سوئچ آف کر دے، بچے ہیں تو بولے کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تھوڑا اہتمام کرے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔